بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دین کی مجلس، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں دین کی مجلس لگتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے معصوم فرشتے ایسی جگہوں کو، ایسے مقامات کو تلاشتے رہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ اور ان جگہوں کا تذکرہ آسمان الہی میں ہوتا ہے۔ مجلس کے اختتام پر انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، آمین۔ کتنے بڑے انعام کی آواز آتی ہے: قوموا مغفور لکم، تم سارے اس حال میں اٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیا گیا اور گناہوں کی بقدر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یقین کی کمزوری ہے، یقین بگڑا ہوا ہے، اس لیے آوازیں لگتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ہو رہی ہے، اجتماع ہے، دین کی مجلس ہے، وہاں جو ہے دین کی باتیں کہی اور سنی جائے گی۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگ، عزیزوں، کہ ایسی مجالس میں آنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پورے حلقے سے اٹھا کر کے دین کی مجلس میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں بلایا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے جو ہے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان گنت انعامات سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی
کہ اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو آخری سانس تک اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میری نعمتوں کو گننے پر آئے، شمار کرنے پہ آئے، تو آخری سانس تک گن نہیں سکتا کہ بے بہا نعمتیں اللہ نے دی۔ کہ جس طریقے سے بارش کے قطرات کا گننا مشکل ہے، زمین کے ذرات کا شمار کرنا گننا مشکل ہے، اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا گننا مشکل ہے کہ نہیں گن سکتے۔ اور میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے دینی بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر پل اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ انسان اگر سوچے گا اور غور و فکر کرے گا اللہ کے دیے ہوئے اس جسم میں، اس ڈھانچے میں، تو اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا اور اس گواہی دینے پر مجبور ہوگا اور کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا توفیق، اللہ ہی کی طرف سے تو نعمت ہے۔ سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، سانس چل رہا ہے۔ انسان اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں، اپنے کھیت کھلیانوں میں، اپنی مشغولیات میں مشغول ہے، لیکن اس کا سانس برابر چل رہا ہے۔ سویا ہوا ہے، سانس چل رہا ہے، کھا رہا ہے، سانس چل رہا ہے، پہن رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوست و احباب کی مجالس میں شریک ہے، کہ اس کا سانس برابر چل رہا ہے۔ کہ سانس اندر جا کر کے رک جائے، باہر نہ آئے، تو کیا ہوگا کہ ساری زندگی کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ باہر آ کے رک جائے، اندر نہ جائے، تو ساری زندگی کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، اس طریقے سے انسان فکر کرتا رہے گا تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں اتنے قیمتی اعضاء رکھے ہیں کہ اللہ کا غیر اس عضو کو بنانے پر قادر نہیں۔ آنکھ اللہ چھین لے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر ایسی آنکھ بنانے پر قادر نہیں۔ پیر کی نعمت اللہ چھین لے تو پوری دنیا مل کر ایسا پیر بنانے پر قادر نہیں۔ کان کی صلاحیت کو اللہ ختم کر دے تو پوری دنیا مل کر ایسی صلاحیت دینے پر قادر نہیں۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا فرمائی، ان گنت انعامات سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے، میرے دوستو عزیزو، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین اور سب سے پیارا دین اور سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا۔ آگے فرمایا ہے، اگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارے اور گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے فضل سے دین عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا۔ دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو میرے بھائیوں، لوگ پتھروں کو پوجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاند کی اور سورج کی پوجا کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، آگ کی پوجا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا میں ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پوجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ساری خرافات سے بچا کر اللہ نے ایک اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو مخصوص فرمایا کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ رب العزت سے یہ عہد و پیمان لیا ہے اور اس نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا ہے اور اللہ سے کہا ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، کہ سب کچھ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، میرا جینا میرا مرنا، میری خوشی میری غمی، میری صحت میرا مرض، میری آل و اولاد، کہ سب کچھ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، کہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے، تیری طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ تو سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ساری چیزیں تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کہ کلمے پڑھ لینے والے کا ہر ایک کا دل کا یقین یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ عربی الفاظ ہے میرے دوستو عزیزو، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کہہ کر کے ساری چیزوں سے انکار کروا دیا، لا کہہ کر کے ساری چیزوں کی نفی کروا دی، کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کو عزت دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو اولاد دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو بادشاہت اور حکومت دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا، کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضۂ قدرت میں، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، آج ہمارا یقین محنت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کمزور ہے، یقین بگڑا ہوا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ انسان زمین کے حوالے اناج ڈال دیتا ہے، دانے کو زمین کے اندر جو ہے بو دیتا ہے، اس دانے سے جو ہے ہری ہری کمپل نکالنا، پھر ایک ہی دانے سے 700 دانے دینے والا ہے کون؟ کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پورا دن ہماری زبان پہ تذکرے، دنیا کی تذکرے، دنیا کی باتوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری زبان پر اللہ کی بڑائی کے بول ہونے چاہیے، اللہ کی طاقت کے، اللہ کی قدرت کے تذکرے ہونے چاہیے، کہ جس زبان پر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے بول، اللہ کی بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں، کہ ان الفاظ کے ذریعے سے، ان بولوں کے ذریعے سے کہ ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، اگر اللہ کے بول زبان سے نہیں بولیں گے، اللہ سے ہونے کو نہیں بولیں گے، میرے دوستو پوری زندگی اور پورا دن اللہ کے غیر کو بولتے رہیں گے، تو میرے دوستو عزیزو کیا ہوگا کہ ایمان کمزور ہوتا جائے گا، یقین بگڑتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جو ہے ہمارے دلوں میں آئے، اس کے لیے کہ اللہ سے ہونے کا تذکرہ کرنا۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے ہونے سے ہوا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تندرستی دینے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، کہ سب کچھ حضرات صحابہ اکرام کے یہی بول تھے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے سے ہو رہا ہے، تو ان کے ایمان مضبوط تھے کہ تمام مسائل کا حل اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے یقین کتنے مضبوط، حالات کا برداشت کرنا آسان، تکالیف کا جھیلنا آسان، لیکن ایمان کا چھوڑنا مشکل، کہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعوں کو ہم روزانہ تعلیم کی کتابوں میں سنتے رہتے ہیں کہ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، جن پر یہ حالات گزر رہے ہیں میرے بھائیو دوستو، اس منظر کو سوچنا چاہیے کہ ایمان میں داخل ہوئے، ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، بادشاہ وقت کی طرف سے بڑے تکالیف اور حالات اور پریشانیاں شروع، اور کیسے حالات کہ معمولی نہیں ہے، کہ زنجیروں میں جکڑ کر کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اور تپتی ہوئی ریت پر
ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کیا ظلم کیا ہے، کیا گناہ ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ایک اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو جو ہے دل میں یقین بٹھا لیا، اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اس کے لیے حالات ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگ عزیزو، کیسا مضبوط ایمان ہے، کیسا پاورفل ایمان ہے کہ سارے حالات کا سہنا آسان، ساری تکالیف کا سہنا آسان، ساری تکالیف جھیل کر کے زبان پر لفظ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، وہی سر جھکانے کے قابل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، ایسا ایمان پاورفل اور ایسی ایمان کی مضبوطی، ایسی یقین کی مضبوطی حضرات صحابہ کرام کو کیسے نصیب ہوئی؟ تو محنت کے راستے سے ہوئی، ایمان پر محنتیں ہوئی، ایمان پر محنتیں کی تو اللہ رب العزت نے یقین کو مضبوط کیا، بگڑے ہوئے یقین کو اللہ نے جو مضبوط کیا۔ دوسرا جز کلمے کا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی، مکمل کامیابی اگر کہیں ملے گی تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ملے گی، کہ جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، چاہے بظاہر اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے، اور 100% کامیابی۔ یہ ہمارے دلوں میں جو ہے یقین ہو کہ کھانا کس کے طریقے پر ہو، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کہ پینا نبی کے طریقے پر، سونا نبی کے طریقے پر، شادی بیاہ نکاح نبی کے طریقے پر، لین دین نبی کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میل ملاقات یہ کس کے طریقے پر ہو؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، کوئی راستہ اور کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہماری زندگی میں پیش آنے والا ہے اور اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا۔ اللہ کے حبیب نے زندگی گزارنے کا سارا راستہ بتلایا کہ ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے اور صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کا حبیب فرماتے ہیں صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر کسی نے کسی ایک کی بھی پیروی کی تو کامیاب ہو جائے گا۔ آج میرے دوستوں دنیا کے دھندے اور دنیا کا جو ہے نظام ہمیں اچھا لگتا ہے، اچھے خاصے لوگ، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ، میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، کیا ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ زندگی کو بھول کر جو ہے غیروں کے طریقے پر جو ہے کھانا، غیروں کے طریقے پر چلنا، غیروں کے طریقے پر اپنا سارا معاملات میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں کی کرنے میں ہم جو ہے ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دلوں میں کیا بات آتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ میرے دوستو کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، کیا فرق پڑے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور آئیڈیل کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے، کہ اسی بھی کامیابی ہے، کہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں اور جتنے طریقے ہیں میرے دوستو عزیزوں وہ سارے ناکامی کے راستے ہیں، چاہے بظاہر اس میں جو ہے کامیابی نظر آ رہی ہے لیکن وہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، جو چند دنوں کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی محنت میں لگیں، اپنے یقین کو بنانے کی محنت میں لگیں، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں،
پیدا کرنے والے خالق کو، پیدا کرنے والے مالک کو، کھلانے والے رازق کو، میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، کہ اس کی عبادت میں لگیں، اس کے حکم کو پورا کرنے میں لگیں، کہ اس میں کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اور اصل میرے دوستو عزیزو، ہم سب کا ٹھکانہ ہی وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا مختصر ہے اور آخرت کا سفر لمبا ہے۔ دنیا میں تھوڑا رہنا ہے اور آخرت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر صرف جو ہے چند سالوں کے لیے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ کھیتی میں باجرہ بونے والا وہ باجرہ ہی کاٹتا ہے، گوار بونے والا وہ گوار ہی کاٹتا ہے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ان چند سالوں کی زندگی میں جو بوئیں گے وہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ اگر ہم لوگوں نے اچھائیاں اور بھلائیاں اور خیر کے کام کیے تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر یہاں رہتے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں کہ ہم نے جو ہے اچھائیوں سے دور رہ کر اور بھلے کاموں سے دور رہ کر کے زندگی گزاری تو وہاں میرے دوستوں آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ آخرت کو سوچتا رہے، ہمیشہ اپنے سامنے آخرت کی منازل کو رکھے۔ بے فکری تو اتنی ہے اور ایمان کی کمزوری کی اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کی دلیلیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ جنازہ ہمارے کندھے پر ہے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مردے کو، ایک میت کو دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، کہ دنیا کی باتوں کے تذکروں سے اور دنیا کی لہو و لعب اور دنیا کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ سارے آخرت سے بھولے ہوئے ہیں، موت سے بھولے ہوئے ہیں، کہ آج اس کا جنازہ میرے کندھے پر ہے، کل ہی دن ایسا آنے والا ہے کہ میرا بھی جنازہ کسی کے کندھے پر ہوگا۔ آج یہ بے بس ہے، اس کے بچے اور بچیاں بلبلاتی ہے اور ان کے گھر والے سارے کے سارے جو ہے بلبلا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میرا بھی جنازہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ آدمی جب سوچتا ہے، آدمی جب بیٹھ کر کے فکر کرتا ہے، میرے بھائی بزرگ دوستوں، جو سوچے گا فکر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اعمال خیر کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ بغیر سوچے سمجھے بے فکری کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے تو زندگی تو گزر رہی ہے، آج کا دن جو گزر گیا وہ زندگی میں پھر دوبارہ لوٹ کر کے واپس آنے والا نہیں ہے۔ آج میں نے جو اچھائیاں کر لی، آج میں نے جو بھلے کام کر لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، وہ میرے لیے آخرت کے اندر کام آنے والے ہیں۔ اگر میرے سے اچھائیاں نہیں ہوئی، میرے سے جو ہے کوئی بھلے کام نہیں ہوئے تو میرا آج کا دن تو بیکار گیا۔ اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے اور بزرگان دین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں اور ہمیں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آدمی محاسبہ کرے، ذرا بیٹھ کر کے سوچے کہ صبح سے لے کر کے شام تک آج پورے دن میں نے کتنے بھلے کام کیے اور کتنی اچھائیاں کی ہیں۔ جتنے بھلے کام ہوئے، جتنے اچھے کام ہوئے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، اللہ تیرا فضل، تیرا کرم کہ مجھے جو ہے فجر کی نماز کی توفیق ملی، تہجد کی توفیق ملی اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق ملی، وہ بھی پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق ملی، پھر اشراق کی توفیق ملی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی توفیق ملی، اس کے بعد پھر ملاقاتوں کے راستے سے بستی میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی بات کہنے کی توفیق ملی۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو کہ میں نے آج راستہ دکھایا، پیاسے کو پانی پلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی غریب کی، کسی جو ہے لاچار کی میں نے مدد کی، کہ جتنی اچھائیاں دن بھر میں ہوئی ہے وہ ساری یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، اللہ کا ضابطہ ہے جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بار بار نعمتوں کی توفیق عطا فرمائے، نعمتیں بڑھائیں گے اور بھی توفیق دے، اور دنوں میں بھی توفیق ملے گی، اور اگر شکر گزاری نہیں ہوگی تو
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ ناشکری کرنے والوں کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں کہ ہمیں محاسبے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ سونے سے پہلے اپنا بستر بچھایا ہے، اب اپنے معمولات پورے کیے جا رہے ہیں، سونے کی دعائیں ہے، تسبیح فاطمی ہے، سورہ ملک ہے، جتنے معمولات رہ گئے، تسبیحات مکمل نہیں ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے سارے معمولات پورا کرو، اور پورا کرنے کے بعد میں پھر محاسبہ کرو کہ میں نے کتنا کیا کیا۔ یہ مشق کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارا یہ مزاج بنے، اور جتنی کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی تو میرے دوستوں بزرگوں اس پر کیا ہو؟ ندامت ہو اور استغفار ہو۔ صبح نماز کی توفیق نہیں ہوئی، مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی، ملاقاتوں میں چلنے کی توفیق نہیں ہوئی، آیاسی شریف کی توفیق نہیں ہوئی، میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اس پہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اس پر استغفار کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے کہ آج میرے سے کمی کیسے ہو گئی، انشاءاللہ کل صبح اس عمل کو کروں گا، کل اس کو پورا کروں گا۔ جس کے دل میں بلند ہمت ہو، بلند حوصلہ ہو اور مضبوط نیت کے ساتھ میں صبح ہوگی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں محاسبہ ہوتا رہے گا، فکر ہوتی رہے گی، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محنت دی ہے، وہ دعوت کی محنت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن مقدس وہ اللہ کا پیارا کلام ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کی زیارت کرنا عبادت، میرے بھائیوں جس کا چھونا عبادت، سینے سے لگانا عبادت۔ میرے دوستو عزیزو اتنا مقدس اور پیارا کلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں ہی اس کو اتارنے والا بھی ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ 23 سال کی مدت میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اللہ نے جو ہے اتارا۔ آسمان سے اور بھی بڑی بڑی کتابیں اتری ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں کہ ساری کتابوں میں رد و بدل، لیکن قرآن مقدس ایسا عظیم کلام کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اگر دشمنان اسلام نعوذ باللہ قرآن کے نسخوں کو جلا دیں، قرآن کے نسخوں کو ختم کر دیں، میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے معصوم بچوں کے ذہنوں میں اللہ نے پورا کے پورا محفوظ کر دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کے سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ الناس تک مکمل کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں سنا ہوگا بزرگوں کی زبانی کہ قرآن مقدس کی عظمت اور اہمیت ایک ہم جیسے آدمی کو، کسی ان پڑھ آدمی کو جن کے سامنے قرآن مقدس کا تذکرہ اور ان کی عظمت تو تھی ان کے سامنے، کسی نے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی بے ادبی مت کرنا۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزو کہ پوری رات سر پہ لے کے کھڑا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف رکھوں تو کہیں اللہ کے قرآن کی بے ادبی اور بے عظمتی نہ ہو جائے، کہیں اس طرف رکھوں تو کہیں بے ادبی اور بے عظمتی نہ ہو جائے، کہیں اس طرف رکھوں تو کہیں بے ادبی اور بے عظمتی نہ ہو جائے۔ پوری رات جو ہے لے کر کے کھڑا رہا، دربار عالی میں حاضری ہوئی، اللہ رب العزت نے کہا تیرے سارے اعمال ایک طرف ہے، تیری بخشش اور تیری مغفرت کا ذریعہ وہ رات ہے جس رات میں تو نے قرآن مقدس کو اپنے سر پہ لے کر کے تو پوری رات گزارا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو انسیت ہو، محبت ہو، اللہ کے کلام کی زیارت ہو، اللہ کے کلام کی جو ہے زیارت ہو، اللہ کے کلام کو دیکھنا عبادت، سننا عبادت۔ مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم نے کلام پاک پڑھا نہیں ہے اس لیے قرآن کو کیسے ہاتھ میں لے کے، نہیں، اس کے لیے کیا شرط ہے کہ باوضو ہونا شرط ہے، پاک باز ہونا شرط ہے کہ نماز کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے سورہ اخلاص، سورۃ الناس، جتنی صورتیں ہم نے یاد کر رکھی ہے یہ کس کی ہے؟ کہ قرآن مقدس کی صورتیں ہیں، کہ قرآن کریم کی زیارت کریں، قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں، قرآن کریم کو باوضو ہو کر کے دیکھیں،
ایسا نہیں ہے، دل میں یہ نہ ہو کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں کیا کریں گے، نہیں ایسا نہیں، کہ اللہ کے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور حضرات صحابہ کرام نے بڑی عمر میں اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، حضرات صحابہ کرام نے بڑی عمر میں اللہ کے کلام کو پڑھا ہے۔ اور ہم میں سے ہمارے عزیز اقارب اور رشتہ داروں میں سے بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بڑی عمر میں قرآن کریم کو مکمل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ سچی طلب، سچی فکر ہوگی، اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم کی دولت سے اللہ مالا مال کر دیں گے۔ فکر ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، بیرون کا یعنی دوسرے ملک کا اپنے علاقے میں وقت لگانے کے لیے ان کا سفر ہوا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور سحری میں افطاری میں قرآن پڑھے ہوئے لوگ اہتمام سے افطار سے پہلے سحری کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ اس نے کارگزاری سنائی، اس نے کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر کے اللہ سے مانگنے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا کہ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو مجھے بھی سکھا دے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ ان کو دیکھ کر کے میں اللہ سے مانگتا رہا، روتا رہا۔ اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور میری زبان پر اللہ نے قرآن کریم جاری کر دیا۔ اس لیے میرا دوستو بزرگ عزیزو، بات اس بات پر چلی کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، احکامات کو بیان فرمایا ہے، لیکن کسی قوم کی تعریف قرآن مقدس میں نہیں کی ہے سوائے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت سے یاد کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہ قرآن مقدس میں صرف اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو بزرگ عزیزو، ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کی وہ طاقت کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ مضبوط تھے، عمر کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ مضبوط تھے، کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، ان میں طاقت بھی اتنی زیادہ تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کو اپنی انگلیوں سے تراش تراش کر کے مکان بنایا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ عمریں کہ 300 سال کا بچہ ہے، 300 سال کا ہو کر کے وہ اب جوان ہو رہا ہے، 300 سال تک وہ بچہ کہلا رہا ہے۔ جس قوم کا بچہ 300 سال کا جوان ہو تو اس قوم کی عمریں کتنی لمبی ہوگی میرے دوستو بزرگ عزیزوں، کہ بڑی عمروں کے لوگ گزرے ہیں، بڑی طاقت والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ نے تعریف کسی کی نہیں کی ہے سوائے اس امت کے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر دیکھو دوستو بزرگ عزیزوں، اور اس کا اعزاز کل میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے اللہ کی طرف سے، جو ہے میرے دوستو بزرگوں، جنت میں جانے کی جب فیصلے ہوں گے، ساری نبیوں کی جو ہے قومیں تو رکی رہے گی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجازت مرحمت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم جو ہے جنت میں جاؤ۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ کون سی چیز ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا اکرام؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک ذمہ داری اور اس امت کو ایک بہت بڑا کام عطا فرمایا ہے۔ وہ ذمہ داری اور وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے لیا کرتے تھے۔ نبی آ کر کے اللہ کی دین کی محنت کرتے تھے، اللہ کی بات کو بولتے تھے، بھولے ہوئوں کو بھٹکے ہوئوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم سب کے نبی، پورے عالم کے نبی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کار نبوت باقی ہے کہ نبیوں والا کام، نبیوں والا درد، نبیوں والا غم، نبیوں والی فکریں اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی لائی ہوئی محنت کے ہم سارے ذمہ دار ہیں، اس میں سارے آگے جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمے تو اللہ کی دین کی جو ہے محنت اس کے ذمے ہو گئی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے اوپر دین کی محنت کی ذمہ داری ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہم سے بڑی ہے، یہ سمجھ کے بیٹھ جانا کہ دین کی محنت تو وہ کریں گے جو علماء کرام کا مجمع ہے، ائمہ اعظام ہیں، حفاظ دین ہیں، تو جن کا 4 ماہ وقت لگا، چلہ وقت لگا، کہ ان کے ذمے ہیں، ہمارے ذمے کوئی کام تھوڑی ہے کہ نہیں دوستوں بزرگوں عزیزوں، کہ ہم سب کے ذمے ہیں، ہم سب کے ذمے دین کی محنت کا کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے کہ جو جتنا جانتا ہے اس کے ذمے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے نماز 5 وقت کی فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، مال دیا ہے تو حج فرض ہے، مال دیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان کے لیے حلال ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہر ایمان والے جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود آج ہماری مساجد خالی ہے۔ ابھی عصر کے بعد کی کارگزاری میں جو ساتھی تھے ان کو معلوم ہوا، اس کارگزاری ہم سب نے سنی کہ اللہ کے گھروں کی آبادی کا، میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کہ 60 گھروں کی بستی ہے، نمازی 2 ہی ہے، 100 گھروں کی بستی ہے، نمازی 5 ہے۔ کیا ہوا کہ سارے جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ مسلمان کے لیے نماز فرض ہے، اور یہاں تک معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی استعداد نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن جب تک اس کا ہوش و حواس باقی ہے نماز معاف، بولو نماز معاف نہیں۔ اب بتاؤ، نماز معاف نہیں، اچھے خاصے سمجھدار، صحت و تندرست الحمدللہ، ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے نوازش، ہر اعتبار سے جو ہے ماشاءاللہ مضبوط، پھر بھی نماز کی نمازیں چھوٹی جا رہی ہے۔ کیا ہوا کہ سفر کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، گھر میں شادی ہے کہ جماعت کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، گھر میں کوئی پروگرام ہے کہ نماز کو بھول گیا، میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، کہ کام میں لگا ہوا ہے نماز کو بھول گیا، نہیں دوستوں بزرگوں عزیزوں، اگر ہم نماز کو بھول جائیں گے اللہ ہمیں بھول جائیں گے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ مسلمان کے درمیان میں اور غیر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ آقا جو اس امت کے لیے پوری زندگی بلبلاتے رہے اور آخری عمر ہے، اور اسرائیل موت کا فرشتہ قریب ہے، روح نکالنے کے قریب ہے، پھر بھی زبان پر یا ربی امتی یا ربی امتی کے الفاظ ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزو، تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم ایمان والے، ہم مسلمان، میرے بھائیو، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا۔ حوض کوثر سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام ہمیں کیسے ملے گا؟ آج تو ہمیں اللہ کے حبیب کی سنت سے محبت نہیں کہ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا کیا ہے کہ میرے دوستوں عزیزو کسی اوروں کے راستے پر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، ہم سب کو نماز کی پابندی کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور سب کے لیے ضروری ہے کہ محنت کر کے سب کو نمازی بنائے، سب کو دیندار بنائے، سب کو اللہ کے گھر سے جوڑے۔ یہ ساری محنت ہمارے ذمہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، اگر اس محنت سے روگردانی کریں گے اور اس محنت سے ہم جو ہے دور رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں ہماری پوچھ ہوگی، اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، اس لیے جو جتنا جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یوں سمجھ کے بیٹھ جانا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے بھائیو، یہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا، یہ اللہ کے یہاں مواخذے کا ذریعہ ہوگا۔
اتنا ضرور ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے اس سے زیادہ پوچھ ہوگی، اس سے کم علم ہے اس سے کم پوچھ ہوگی، اس سے کم علم ہے اس سے کم پوچھ ہوگی، لیکن پوچھ ہم سب کی ہوگی اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزو، ہم سب کے ذمے سب سے بڑی محنت وہ دین کی محنت ہے، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی سب سے بڑی ذمہ داری وہ دین کی محنت کا کرنا ہے۔ باپ کے لیے جس طریقے سے باپ اپنے بچے کے لیے رشتے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے اور پانی کا انتظام کرتا ہے، رہائش کے لیے مکان کا انتظام کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ان کو قرآن مقدس پڑھائیں، حدیث رسول سکھائیں، عالم بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، یہ ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، وہ دین کی محنت کا کرنا ہے۔ اچھا ملے گا کیا؟ کہ دین کی محنت کرنے سے کیا ملے گا؟ کہ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، کہ دین کی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون کی ستھری زندگی عطا فرمائے گے، پاکیزہ رزق، حلال رزق اللہ ہمیں عطا فرمائے گے، اور آخرت کے اندر کہ جنت میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کل میدان محشر میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہوگا، تذکرہ ہوگا یہ کون سا نبی ہے، کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لوگوں کے ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیتا رہا، بلبلاتا رہا، لوگوں کو اللہ کی دین کی بات سمجھانے کے لیے جو ہے لگا رہا، کہ اس کی محنت سے، اس کی دعوت سے، اس کے کہنے سننے سے اتنا مجمع راہ حق پر آیا ہے۔ یہ مجمع ان کے ساتھ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے میرے بھائیوں دین کی محنت سے کبھی روگردانی نہیں کی، اور کسی بھی حالات سے وہ متاثر نہیں ہوئے، اللہ کی دین کی محنت کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، مشورے سے طے ہوا مدینہ المنورہ میں رہنے والی ماں بہنوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت ہو، بچوں اور بچیوں کی حفاظت ہو، اس کے لیے کہ کھائی کھود دی جائے تاکہ دشمنان اسلام یہ اندر نہ آ سکے۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، سخت سردی کا عالم ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کئی دن ہو گئے فاقے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، اپنے پیٹ پر کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو جو ہے ڈھارس دلائی اور ان کو اطمینان دلایا اور کہا غم نہ کر، فکر نہ کر، جس خدا کی دین کی محنت میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کا اجر دے گا۔ اور اطمینان و سکون کے لیے اپنا دامن مبارک اٹھا کر کے فرمایا کہ تو نے جو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، تیرے نبی نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے۔ یہ دین ہم تک جو آیا ہے یوں ہی نہیں آ گیا ہے، قربانیوں کے ساتھ، مجاہدات کے ساتھ، جانیں قربان ہوئی ہے، جان و مال کھپانے کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ چہروں پہ داڑیاں، سنتی لباس کی جھلک، یہ مدارس اور مکاتب کا وجود، یہ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں یہ قربانیوں سے وجود میں آیا ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، سردی کا سخت عالم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کھائی کھود کر کے گارا اور مٹی اٹھا کر کے باہر پھینک رہے ہیں، اور سخت سردی کی وجہ سے ان کے دانتوں میں آوازیں آ رہی ہیں، دانت بج رہے ہیں۔ یہ دانت یوں ہی نہیں بجتے کہ سردی سے پھٹر جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پاس میں کوئی چیز جو ہے سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیفیت تو آخر میں بنتی ہے کہ ان کے دانتوں میں آواز آنے لگے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، دین ہم تک جو آیا ہے یہ قربانیوں کے راستے سے آیا ہے، یہ مجاہدات کے راستے سے آیا ہے، اور زندگیوں میں جو باقی رہے گا وہ بھی قربانی اور مجاہدے کے راستے سے باقی رہے گا، نسلوں میں جو باقی رہے گا وہ قربانی اور مجاہدے کے راستے سے باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت نہ کریں اور مسجدیں آباد ہو جائیں، محنت نہ کریں اور بچے عالم بن جائیں، محنت نہ ہو اور بچے حافظ بن جائیں، محنت نہ ہو اور خروج بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو محنت کا قدم اٹھانا پڑے گا،
محنت ہوگی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں ہوگی، اللہ کی طرف سے مددیں ہوگی، اللہ کی طرف سے میرے بھائی بزرگ دوستو ایسے ہی مددیں ہوگی جیسے اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ بھی مددیں کی ہے. کہ وہ مدد صحابہ اکرام کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ وہ مدد تو اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ خاص ہے. کہ اس دور میں ہم کمزور ہیں میرے دوستو، ہم دین کی محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کئی گنا زیادہ اللہ ہماری مدد فرمائے گے. آج تو تھوڑی سی تشکیل ہوتی ہے 4 مہینے کی 40 دن کی 3 دن کی آواز لگائی جاتی ہے تو کئی آزار سامنے آ جاتے ہیں. کئی آزار، یہ آزار میرے دوستو کہاں سے ہیں؟ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے یہ آوازیں ہیں تاکہ یہ نہ جا سکے. غزوہ تبوک کے موقع پر کھجوروں کے باغات پکے ہوئے ہیں. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اللہ کی دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. حضرت صحابہ فرمانے لگے یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہم تو تیار ہیں لیکن ہمارے باغات کا کیا بنے گا، ہماری کھیتیوں کا کیا بنے گا؟ صحابہ کرام کا اکثر گزر بسر کھجوروں کے باغات پر تھا. تو فوراً ان کی زبان پر آیا یا نبی اللہ ہم تو تیار ہیں لیکن ہمارے باغات کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ اس کا رکھوالا ہے. بولو اللہ اس کا رکھوالا ہے. جس خدا کی دین کی محنت کے لیے ہم جا رہے ہیں اللہ اس کی رکھوالی فرمائیں گے. کئی زمانے کے بعد میں واپسی ہوئی ہے، کھجوروں کے باغات جو کہ تو ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتوں کے دہانے کھولے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں. مدینہ المنورہ کی کھجوریں کہ پوری دنیا میں سپلائی ہو رہی ہے. کس کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ اللہ کے راستے کی جو ہے دین کی محنت پر نکلنے کے جو ہے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیوں کے راستے کھولے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزو ہم بھی اللہ کی دین کی محنت کو لے کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی جوانی سب کچھ اللہ کی دین کی محنت کے لیے ہم لگا دیں گے میرے دوستوں بزرگوں. اللہ دنیا بھی بنائیں گے، اللہ آخرت بھی بنائیں گے. اس کے لیے یہ اجتماعات، یہ جوڑ، یہ حلقوں کے جوڑ، یہ پنچکوسوں کے جوڑ اور یہ ہفتے واری مشورے، یہ شب گزاری کے مقامات، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین کی محنت کرنے کی فکر پیدا ہو جائے. اللہ نے جو کام دیا ہے اس کام کے کرنے کا سلیقہ آ جائے، اس کام کے کرنے کا جذبہ اور دائیا اور شوق پیدا ہو جائے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ ساری محنتیں ہیں، یہ ساری کوششیں ہیں. اس کے لیے دوستوں بزرگوں عزیزو فروری میں بہت بڑا اجتماع صوبہ راجستھان کے ہر ضلع میں عمومی اجتماع ہو رہے ہیں اور وہ 3 دن کے اجتماع اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خیر لے کر کے آتا ہے. اجتماع کی برکات، ہزاروں کا مجمع ہوگا، اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، راتوں کا رونا ہوگا، اللہ کے سامنے مانگنا ہوگا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے. جہاں اجتماع ہوتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت متوجہ فرماتے ہیں اور ہر کس و ناقص کے دل اللہ موم کر دیتے ہیں، نرم کر دیتے ہیں. عام دنوں میں محنتیں ہوتی ہے، اس محنت کا کوئی اثر بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ایسے مواقع پر تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی فکر سے اور تھوڑی سی دعوت سے اللہ اپنے بندوں کو اپنا کر لیتے ہیں. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزو اصل جو محنت ہوتی ہے وہ اجتماع سے پہلے کی محنت ہوتی ہے. کاشتکار بارش سے پہلے بھی محنت کرتا ہے اور بارش کے بعد میں بھی محنت کرتا ہے. جب بارش کی آمد شروع ہونے کے قریب ہوتی ہے پورا مسلسل کاشتکار اپنی کھیتی کو سنوارنے میں، ان جھاڑیوں کو کاٹنے میں، صاف صفائی میں لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بارش ہونے والی ہے. پھر بارش ہونے کے بعد پھر بھی محنت ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزو اس وقت کی محنت سب سے بڑی محنت ہے. ہمارا یہ حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے. اگر اس حلقے میں مسلسل 4 مہینے کی مکمل جماعت چلے
تو میرے دوستوں پورے 4 مہینے ہمارے حلقے میں ہو جائیں. اتنا بڑا یہ ہمارا حلقہ ہے. یہ تھاٹ، یہ کہلاوا، یہ ملا کر کے پورا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. اس لیے ہم سب ذمہ داروں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری حلقے کی ہر مسجد سے اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کی محنت کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس سال کا بڑا اجتماع 16، 17، 18 فروری کو ماڑو میں ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہونے والے اجتماع کو قبول فرمائے. اللہ اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اصل جو محنت ہوتی ہے وہ جماعتوں کے راستے سے محنت ہوتی ہے. انفرادی محنت ٹھیک بات ہے، لیکن محنت میں جو جان اور محنت میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہوتی ہے. کہ اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے مانگا جا رہا ہے اور دن میں بندوں پر محنتیں ہوتی رہتی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رات میں مسلوں پہ سوار ہے اور دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہے، یعنی رات کو اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں اور دن میں جو ہے محنتیں ہو رہی ہے. دونوں طرف سے محنتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو بدلیں گے، ان کو اللہ جو ہے قبول فرمائیں گے. اس کے لیے میرے دوستوں کم سے کم اجتماع سے پہلے اپنے حلقے میں 3 جماعتیں چلیں، اپنے ذمہ داروں کی چلیں. اس وقت میں ذمہ داروں کو گھر بیٹھنے کا موقع نہیں ہے. اجتماع سے پہلے ہمارے پرانے ذمہ دار حضرات، ان تمام سے یہ درخواست ہے کم سے کم اپنے پورے حلقے میں 3 جماعتیں ہم نکالیں، جس میں سے ایک جماعت یہ ہمارا 26 تاریخ کا پورے ضلع کا مشورہ حاجی پورہ مدرسہ میں ہے. 26 سے جائے تو اور اچھا، ورنہ 28 تاریخ کو پورا ماڑوا حلقہ بینڈولائی مدرسے میں وہاں جڑ رہا ہے ظہر سے لے کر کے عشاء تک. تو ایک تو ہمیں 28 تاریخ سے جماعت دینی ہے، اور دوسری جماعت جنوری میں 9 جنوری کو مہروں کی ڈھانی میں مولانا جلال الدین صاحب حضرت خود تشریف لائیں گے، اور اجتماع کس جگہ ہوگا اس جگہ کا تعین بھی ماڑو میں وہ جگہ بھی دیکھ کر کے اس جگہ کا بھی فیصلہ ہوگا، اور حضرت کی موجودگی میں پورے حلقے سے کم 2 جماعتیں ہمیں دینی ہیں. اس کی محنت، اس کی فکر اور اس کی دعوت اور اس کی کوشش پھر بھائیوں ہم سب کو ابھی سے کرنی پڑے گی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.